بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نحمده دوما ونشکره على ہدایته للدین إيانا یا رب صل على خیر الورى وعلى آل وصحب ومن والاه إحسانا يا رب وفقنا للعلم وارزقنا نورا وحفظا من القرآن تبيانا واغفر لنا ولمن كانوا يعلمنا ولوالدينا ولشركاء إخوانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درجہ پنجم کے طلباء و طالبات، آج ہم کتاب العقائد کا پہلا سبق الایمان سماعت کرنے والے ہیں. ہم نے گزشتہ سال ارکان ایمان کے متعلق پڑھا تھا جو 6 ہیں. ایمان ایک ایسی چیز ہے جب یہ بندے کے اندر ہو اور اس حالت میں اس کو موت آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے. ایمان کی دولت ہونا ایک بہت بڑی بات ہے. سب سے بڑی دولت ہمارے لیے ایمان ہے. جیسے ہم دنیا میں قیمتی ساز و سامان کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا پہلا رکن. اب آپ بتائیں گے، چونکہ آپ نے جماعت دوم سے لے کر چہارم تک ارکان ایمان 6 ہیں، کون کون سے ہیں یہ بھی سماعت فرمایا. میں نے آپ کو پہلا رکن بتایا، ارکان بتایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. اب دوسرا رکن کیا ہے آپ بتائیں گے. کیا ہے؟ اس کے فرشتوں پر ایمان لانا. تیسرا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا. چوتھا، تمام انبیاء و مرسلین پر ایمان لانا. پانچواں، قیامت کے دن پر ایمان لانا. چھٹا، بتائیے، قضاء و قدر پر ایمان لانا. الحمدللہ ہم نے اس سب کو جانا اور ضرورت بھی ہم نے سمجھ لی کہ ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں یہ ساری جانکاری حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو، ہم جنت میں داخل ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. ہمیشہ یہی دعا کرنی. آئیے ہم سبق سماعت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کیا گیا، اللہ کی تعریف کی گئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا گیا. الدرس الاول، سبق نمبر 1، الایمان. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، ان سب کے بارے میں آپ کی تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لے کر آیا
ان سب کے بارے میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے، یہ ہے ایمان۔ اور اس تصدیق کی علامت کا مطلب کیا ہے؟ نشانی۔ اچھی طرح سے یاد کرے، علامت مطلب کیا ہے؟ نشانی۔ اس تصدیق کی علامت کلمہ شہادت ہے۔ کیا ہے؟ کلمہ شہادت۔ ماشاءاللہ سب کو کلمہ شہادت یاد ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دو چیزوں کی گواہی دی جاتی ہے کلمہ شہادت میں، دو چیزوں کی گواہی دی جاتی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، بتائے ایک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اس چیز کی ہم کیا کرتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ نمبر ایک کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اور دوسری گواہی کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ لہذا ان دونوں گواہیوں کا زبان سے اقرار کرنا واجب ہے۔ ہمیں یہ دونوں گواہیوں کا زبان سے اقرار کرنا واجب ہے۔ چنانچہ جو زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق بھی کرے وہ مومن ہے۔ مومن کون ہے؟ جو کلمہ شہادت کو یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے اور زبان سے اقرار بھی کرے اور قلب سے، قلب مطلب دل سے تصدیق بھی کرے، وہ مومن ہے۔ بچوں اچھی طرح سے یاد رکھو، کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ دوسری گواہی کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اس کی گواہی دے، وہ کون ہے؟ مومن ہے۔ اور جو دل سے تصدیق کرے مگر زبان سے اقرار نہ کرے اور کوئی عذر بھی نہ ہو تو ظاہر شرع میں مومن نہ ہوگا۔ ایک انسان دل سے تو تصدیق کرتا ہے لیکن وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو شریعت میں ظاہری طور پر وہ مومن نہیں ہوگا۔ رہ گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے مومن ہونے کا معاملہ، تو اس کے بارے میں ائمہ کے اقوال مختلف ہے۔ ائمہ کرام نے اس کے بارے میں الگ الگ باتیں بتائی ہیں۔ کس کے بارے میں؟ جو دل سے تو تصدیق کرتا ہے، زبان سے تصدیق نہیں کرتا، اس کے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا معاملات ہے، اس کے بارے میں ائمہ کرام کے اقوال کیا ہے؟ مختلف ہے۔ حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حقیقت حال کو کون بہتر جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں آج کے سبق میں خاص بات جو پتہ چلی ہے وہ ہے گواہیاں، دو گواہی، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دوسری گواہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت۔ اس سبق سے کچھ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، ان سب کے بارے میں آپ کی تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو اچھی طرح یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ تصدیق کی علامت کیا ہے؟ اب مجھے بتائیے کہ علامت مطلب کیا ہے؟ میں نے بتا دیا تھا علامت مطلب کیا ہے؟ نشانی۔ تو اب تصدیق جو آپ نے تصدیق کی، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت ہے کلمہ شہادت، یعنی کیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ تیسرا سوال ہے مؤمن کسے کہتے ہیں؟ مؤمن کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے
جو کلمہ شہادت کو زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق بھی کرے وہ مؤمن ہے۔ وہ کون ہے؟ مؤمن ہے۔ اس سبق سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی ہم نے بتائے ہیں، اس سے کچھ سوال آپ کو کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، تصدیق کرنا۔ تصدیق یعنی سچ جاننا۔ علامت ابھی بتایا گیا کیا ہے؟ نشانی۔ اقرار قبول کرنا۔ عذر مطلب کیا ہے؟ یعنی جو بتایا گیا تھا کہ اس کو کوئی عذر بھی نہیں ہے، یعنی وہ دل سے تو تصدیق کر رہا ہے لیکن زبان سے یہ دو گواہیاں نہیں دے رہا، اس کو کوئی عذر بھی نہیں۔ عذر مطلب ہے وجہ۔ کیا ہے؟ وجہ۔ اسی طرح ظاہر یعنی ظاہری طور پر ہم جو نظر آتا ہے، سامنے دیکھ رہے وہی بتاتے ہیں نا، وہ ظاہر ہے۔ شرع اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ راستہ جسے شریعت کہا جاتا ہے۔ اقوال، قول کی جمع ہے باتیں، غور سے معنی الگ الگ کرنا ہے۔ جاء یجیء، آیا آئے گا۔ صدق یصدق، تصدیق کیا تصدیق کرے گا۔ اقر یقر، اقرار کیا اقرار کرے گا۔ انشاءاللہ اس سبق کو بہت ہی اچھی طرح سے آپ پڑھنا ہے اور فکر کر کے اس کے سوالات کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہماری ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالی مرتے دم تک ہمارے ساتھ رکھے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ انشاءاللہ صلاۃ ہوگی، کھڑے ہو جائیے۔ صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله، صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله، توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله، إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله، صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله، صلاة